دیکھو تو صحیح، آج ہم جان بوجھ کر انجان بن رہے ہیں، انجان، جان بوجھ کر سب کچھ جاننے والے، سب کچھ علم رکھنے والے، اللہ کے بارے میں علم رکھنے والے، اللہ کی قدرت کو جاننے والے، اللہ کے حکم پر چلنے والے، اللہ کے نافرمان ہو جائیں۔ بھلا ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ اللہ کا حکم ماننے والے، اللہ سے محبت رکھنے والے، اللہ کے انکاری ہو جائیں۔ اس دل کو کیا ہو گیا؟ یہ دل اتنا پتھر کیوں ہو گیا کہ اس دل پر اس جہنم کی آگ کا کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ قبر کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتا؟ یہ اللہ کے نافرمانی سے کیوں نہیں ڈرتا؟ یہ اللہ کی ناراضگی سے کیوں نہیں ڈرتا؟ یہ دل اتنا پتھر کیوں ہو گیا ہے؟ کیا ہمیں اس دنیا نے حوصلہ دے دیا ہے کہ کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گی، یہ ہماری اپنی ہو گئی ہے، یا یہ دنیا کبھی ختم نہیں ہوگی، یا کبھی انسان ختم نہیں ہوگا؟ ارے میرے بھائیوں، میرے دوستو، اس دن کو نہ بھلاؤ۔ میرا رب فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر وہ انسان ہو، جنات ہو، درندہ ہو، پرندہ ہو، چرندہ ہو، رینگنے والا ہو، اڑنے والا ہو، پھاڑنے والا ہو، دھاڑنے والا ہو، چنگھاڑنے والا ہو، ہنانے والا ہو، غرانے والا ہو، بھونکنے والا ہو، ڈسنے والا ہو، ہواؤں میں اڑنے والا ہو، یا زمین پہ رینگنے والا ہو، یا بلوں میں رہنے والا ہو، یا پانی میں تیرنے والا ہو، وہ کوئی بھی مخلوق ہو، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ دل اتنا غافل کیوں ہوا؟ یہ دل اتنا نافرمان کیوں ہوا؟ یہ دل اتنا مضبوط، اتنا پتھر کیسے ہوا کہ آج اس کو یقین نہیں ہوتا کہ موت تجھے بھی آئے گی؟ جس طرح تو نے اپنے برابر کو جس طرح تو نے اپنے ساتھیوں کو، جس طرح تو نے اپنوں کو، اپنے جیسوں کو ہاں قبر میں اتارا ہے، موت کا پنجہ تجھے بھی آ پکڑے گا۔ وہ موت کا پنجہ بڑا خوفناک ہونے والا ہے۔ ہاں، جس نے اللہ کی نافرمانی کری، جس نے دنیا سے دل لگایا، جس نے دنیا کو دل میں بسایا، جس نے اللہ کو بھلایا، جس نے نافرمانیوں میں اپنی زندگی کو گزارا، اس انسان کے لیے وہ موت کا پنجہ بہت خوفناک ہونے والا ہے۔ وہ موت اسے بڑے خوفناک منظر میں مبتلا کرنے والی ہے، وہ ایسا عذاب ہے کہ بڑا خوفناک ہونے والا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، میرے دوستو، اتنے غافل نہ ہو، اتنے دھوکے میں نہ آؤ کہ سب کچھ جانتے ہوئے انجان بنتے ہو، سب کچھ یقین رکھتے ہوئے پھر بھی انکاری ہوتے ہو کہ کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ارے ابھی یہاں کی زندگی ملی ہے، یہاں کے تو لطف لے لیں، یہاں کے تو مزے لے لیں۔ ارے میرے بھائیوں، یہ کوئی مزہ نہیں ہے، یہ کوئی خوشی نہیں ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یہاں کی کامیابیاں مختصر ہیں، یہاں کی زندگیاں مختصر ہیں، یہاں کی زندگیاں مختصر ہیں، یہاں کی خوشیاں مختصر ہیں، یہاں کی ہر چیز مختصر ہے۔ یہاں کی زندگی ختم ہو جائے گی، یہاں کی خوشیاں غموں میں بدل جائیں گی، یہاں کی کامیابیاں ناکام ہو جائیں گی، یہاں کی ڈگریاں سب ختم ہو جائیں گی، یہاں کے لقب سب ہٹ جائیں گے، یہاں کوئی چیز کسی کے کام نہیں آئے گی۔ ارے میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہم سب یقین رکھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ کے کہنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، قیامت کے دن پر یقین رکھنے والے ہیں، فرشتوں پر یقین رکھنے والے ہیں، اللہ کے اس قیامت کے دن پر جس میں اللہ اپنے بندوں کا انصاف کرے گا۔ ہاں ہم نے یقین کیا ہے اللہ تعالیٰ پر بھی، اللہ کی کتابوں پر بھی، اللہ کے رسولوں پر بھی، اللہ کے فرشتے پر بھی، ہم نے قیامت کے دن پر بھی یقین کیا ہے۔ جنت جہنم بر حق ہیں، حق ہیں، قبر حق اور سچ ہے۔ ارے میرے بھائیو، ہوش میں آ جاؤ، اس دن کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا، ذرا دیکھو تو صحیح، اس دن، قیامت کے دن، جب سورج قریب کر دیا جائے گا، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے پسینے میں ہوئیں گے، کیا حال ہوگا؟ کون ساتھ دے گا؟ کون ساتھی ہوگا؟ آج کس کے اوپر ہم نڈر ہوتے ہیں؟ اس دنیا نے ہم سے دوستی کر لی ہے، کیا یہ دنیا کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گی؟ کیا یہ دنیا ہمیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے گی؟ یا ہم اس دنیا کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ کیا ہمیں کسی نے کہہ دیا ہے، یا مہر لگ گئی ہے، یا ہمارا جسم کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا ہے، یا ہمیں کوئی پریشانی نہیں پہنچتی ہے، یا ہمیں کوئی غم دکھ درد نہیں پہنچتا ہے، یا ہم کوئی کسی آزمائش میں نہیں ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا
ہوتا ہے جیسا اور لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، اتنے غافل کیوں ہو گئے، اتنے بے گانے کیوں ہو گئے، اس دنیا میں آ کر دنیا دار کیوں ہو گئے؟ ارے ہم تو یقین رکھنے والے تھے، ہم تو اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ سے محبت رکھنے والے تھے، ہم نے دنیا کی محبت اپنے دل میں کیوں بسا لی؟ اللہ سے کیوں دور ہو گئے؟ اللہ کی محبت سے کیوں دور ہو گئے؟ اس آخرت کے دن کو کیوں بھلا دیا؟ قبر کے حساب کتاب کو، قبر کی سختی کو کیوں بھلا دیا؟ اس عذاب کو جو اللہ نے نافرمانوں کے لیے رکھا ہے، اس عذاب کو کیوں بھلا دیا؟ ذرا سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح، اس دن کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن سورج مخلوق سے قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان سے صرف 1 میل کی مسافت کے بقدر رہ جائے گا، اور اس کی گرمی سے لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ہوئیں گے۔ ارے میرے بھائیوں، اپنا اعمال تو دیکھیں، اپنا یقین تو دیکھیں۔ آج ہم نے مال کی ہی فکر کی ہے یا اعمال کی فکر کی ہے؟ آج ہمارے اعمال کا گلک خالی ہے، اعمال کا ذخیرہ خالی ہے، اعمال نہیں ہے۔ مال کی دوڑ لگائی، مال کی چاہت رکھی، مال کے پیچھے دوڑے، مال پھر بھی ہاتھ نہیں آتا، مال پھر بھی ساتھ نہیں رہتا۔ اس دنیا کی طرف دوڑ لگائی، دنیا ہاتھ ہی نہیں آتی ہے۔ ارے آج سے پہلے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، 50 سال پہلے ہم اپنی عمروں کو دیکھیں کہ ہماری کتنی عمریں ہیں۔ جب ہم 10 سال کے تھے، 15 سال کے تھے، 20 سال کے تھے، 25 سال کے تھے، 30 سال کے تھے، ہاں ہم 50 کے درمیان والے بھی تھے، 70 کے درمیان والے بھی تھے، 100 کے درمیان والے بھی تھے۔ ہم نے جب بھی دنیا کے پیچھے دوڑ لگائی، جب بھی دنیا کی چاہت ہمارے دل میں تھی، جب بھی ہم دنیا کی طرف دوڑتے تھے، لیکن ہم سب غور کریں، ہم اپنی عقلوں سے سوچیں، اپنی آنکھوں کو کھولیں، تھوڑا دماغ تو لگاؤ۔ کیا دنیا ہاتھ آ گئی؟ کیا دنیا ہماری اپنی ہو گئی؟ کیا دنیا ہمارے قابو میں آ گئی؟ کیا دنیا کو ہم نے جی لیا، دنیا کا لطف اٹھا لیا، دنیا ہمارے ساتھ ہو گئی؟ ارے یہ دنیا جب بھی ہمارے ہاتھ نہیں آئی، اب بھی ہمارے قابو میں نہیں ہے، آج بھی ہمیں وہی لگن، وہی تڑپ دنیا کی ہے، آج بھی ایسے ہی دنیا کی طرف دوڑتے ہیں۔ 10 20 سال گزر گئی ہیں، آج بھی دنیا کو ہم نے اپنا نہیں بنایا ہے، دنیا نے آج بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا ہے۔ مال کی چاہت رکھتے عمر گزر گئی، بچپنا نکل گیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا بھی اسی سوچ میں گزر رہا ہے کہ اب سکون ہو، اب سکون ہو، اب سکون ہو۔ ارے جتنی زندگی جی لی جائے، جتنا زندگی کا فائدہ اٹھا لیا جائے، جتنی آخرت کی فکر کر لی جائے، جتنا اللہ سے محبت کا اظہار کر لیا جائے، ارے میرے بھائیو اتنا ہی فائدہ ہے، اتنا ہی فائدہ ہے۔ دنیا کی طرف دوڑو گے، دنیا کو اپنا بناؤ گے، دنیا کو دل میں بساؤ گے، اگر سوچو گے کہ راحت ہوگی، راحت کا انتظار کرو گے، مسئلے ختم ہونے کا انتظار کرو گے، یہاں کے دکھ درد غم ختم ہونے کا انتظار کرو گے، یہ ساری زندگی ہیں، یہاں مسئلے ختم ہونے کا انتظار کرنا صرف ایک دھوکہ ہے۔ یہاں مال اکٹھا ہونے کا تو صرف ایک دھوکہ ہے، کسی کا مال اکٹھا نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ نہیں جاتا، کوئی ہمیشہ نہیں رہتا، یہاں سب کو موت ہے، سب کو جانا ہے، ہر مال کو چھوڑ جانا ہے، ہر ڈگری کو ختم ہونا ہے، ہر لقب کو ہٹنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے، ہر خوشی کو غم میں تبدیل ہونا ہے، ہر انسان کو اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ آج ہم نے اس دنیا سے اپنا یقین بنا لیا، ہم نے بھلا دیا کہ موت کا پنجہ ہمارے پیچھے بھی ہے، موت کا فرشتہ ہمارے پیچھے بھی ہے۔ ہم نے نہ جانے کتنوں کے جنازے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے، ان کو قبرستان پہنچائے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں کے سامنے ہم نے ان کو قبروں میں اتارا ہے، اپنے ہاتھوں سے مٹی دی ہے، اپنی زبان سے کہا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم طہرۃ اخری۔ کیا ہم نے نہیں پڑھا ہے؟ کیا ہم نے مٹی نہیں ڈالی ہے؟ کیا ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن نہیں کیا ہے؟ ارے میرے بھائیوں، ارے میرے دوستو، اس پتھر دل کو کیا ہوا؟ ارے میرے بھائیوں، اس دل کو کیا ہوا؟ یہ دل اتنا پتھر کیوں ہوا کہ ہاتھوں سے دبانے کے بعد، آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، زبان سے پڑھنے کے بعد پھر بھی یقین نہیں ہوتا کہ تجھے بھی اسی قبر میں جانا ہے، تجھے بھی ایسے ہی گڈھے میں لیٹ جانا ہے، تیرے بھی اوپر کوئی مٹی ڈالے گا، تجھے بھی مانو مٹی کے نیچے دبا کر گھر کو آ جائے گا۔ پھر تو کیوں انجان ہوتا ہے کہ تیرا حساب کتاب نہیں ہے، تجھ سے پوچھ نہیں ہوگی، فرشتہ موت کا تیرے پیچھے نہیں ہے، اللہ تجھے نہیں دیکھتا
دیکھتا ہے۔ اگر اللہ تجھے نہیں دیکھتا، اللہ تجھ سے بے خبر ہوتا تو تو دنیا میں نہ ہوتا، میں دنیا میں نہ ہوتا۔ ہمارے کاروبار، ہماری زندگیاں ایسے ہی نہیں گزرتی، ہم نہیں بنتے۔ اور مجھے بتاؤ تو صحیح، ہم آج انکار کرتے ہیں کوئی بنانے والا نہیں ہے، آج ہم انکار کرتے ہیں کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، آج ہم اس دن کو بھلاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کہ کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی آخرت کا دن نہیں ہے، کوئی قبر کا عذاب نہیں ہے۔ ہم ایسے ہی بن گئے، اپنے آپ بن گئے۔ اور مجھے بتاؤ تو صحیح، ایک لوہا ہوتا ہے، اس کو تم 1000 سال تک، 10,000 سال تک، جتنا تم چاہو اتنے سالوں تک ایک طرف ڈال دو، اس لوہے کو ایک طرف ڈال دو، 1000 سال انتظار کرو، وہ اپنے آپ کوئی چیز نہیں بنتا، اپنے آپ کوئی سامان نہیں بنتا، اپنے آپ کوئی بھی چیز جو ہمارے کام کی ہو، وہ چیئر نہیں بنتا، کیوار نہیں بنتا، سٹر نہیں بنتا، کوئی ایسی چیز نہیں بنتا جو انسانوں کے کام میں آئے۔ وہ پڑے 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 گل سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہو سکتا، پڑے پڑے کچھ نہیں بنتا۔ 1000 سال گزر جائیں، تم لکڑی رکھ دو، 1000 سال گزر جائیں، وہ خراب ہو سکتی ہے، اپنے آپ کرسی نہیں بن سکتی، اپنے آپ گیٹ نہیں لگ سکتا، اپنے آپ کوئی سامان نہیں بن سکتا، اپنے آپ ٹیبل نہیں بن سکتا۔ ارے اس کا بنانے والا ہوتا ہے، اس کو حرکت دینے والا ہوتا ہے، اس کو تیار کرنے والا ہوتا ہے۔ جب جا کر وہ چیزیں تیار ہوتی ہیں، جب جا کر یہ چیزیں بنتی ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ لکڑی کے آئٹم، یہ لوہے کے آئٹم کیا اپنا آپ بن گئے، اپنا آپ بن گئے، یہ گھر، مکان، دکان اپنا آپ بن گئے۔ ہم نے اتنی ساری ضرورتوں کو اپنے قابو میں لیا ہوا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اتنی ساری چیزوں کو بنایا ہے کہ یہ اپنا آپ بن گئی۔ ارے میرے بھائیو، کس دھوکے میں ہو؟ جب یہ لوہے کا آئٹم، جب یہ لکڑی کا آئٹم اپنے آپ نہیں بنتا ہے، اپنے آپ تیار نہیں ہوتا ہے بن کر، پھر ہم کس طرح کہتے ہیں کہ ہم اپنا آپ بن گئے؟ ہمارا کوئی بنانے والا نہیں ہے، کوئی قیامت کا دن نہیں ہے، ہمیں کوئی حرکت دینے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی کھلانے پلانے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی شفا صحت دینے والا نہیں ہے، ہمارے زندگی کا کوئی مالک نہیں ہے۔ ارے کوئی مالک نہیں ہوتا۔ اگر ہم خود اس شریر کے مالک ہوتے تو کیا ہم اس اپنے قابو میں نہ رکھتے؟ کیا ہم اس پر کنٹرول نہیں رکھتے؟ ارے تم دیکھتے نہیں ہو کیا؟ دیکھتے نہیں ہو اس اللہ نے اس دنیا میں کچھ کم 18,000 مخلوق کو بنایا اور ان کو ان کے مطابق اپنی نعمتیں دیں۔ کسی کو اندھا بنایا، کسی کو دیکھنے والا بنایا، کسی کو گونگا بنایا، کسی کو بولنے والا بنایا، کسی کو بہرا بنایا، کسی کو سننے والا بنایا، کسی کو پاگل بنایا، کسی کو سوچنے والا بنایا، کسی کو اپاہج بنایا، کسی کو چلنے والا بنایا، کسی کو ہاتھوں سے محتاج بنایا، کسی کے ہاتھ کنٹرول میں دیے، کسی انسان کے جسم کو کچھ لچک دی، کسی انسان کے جسم میں کچھ کمی دی، کسی انسان کو خود پر قابو نہیں دیا، کسی انسان کو پراپر بہتر تیار کیا۔ تم دیکھتے نہیں ہو، سوچتے نہیں ہو کہ اس اللہ نے ہم پر کتنی ساری نعمتیں اتاری ہیں، ہم اس اللہ کے انکاری ہوتے ہیں، ہم اس اللہ کو جھٹلاتے ہیں، ہم اس اللہ کو بھلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ ارے میرے بھائیو، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، ورنہ وہ موت کا خوفناک پنجہ بڑا بھیانک ہونے والا ہے۔ اللہ کے نافرمان کے لیے، زندگی نافرمانی میں گزارنے والے کے لیے ذرا سوچو تو صحیح وہ قبر کا عذاب کیسا ہوگا، ذرا سوچو تو صحیح وہ آخرت کا دن کیسا ہوگا، ذرا سوچو تو صحیح وہاں ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوگا، تو کیا ہوگا، کیا ہوگا اس دن؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو کس طرح ارشاد فرمایا، کس طرح بتایا؟ سنو سنو، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ سنو میرے بھائیوں، میرے دوستو، اس غفلت سے نکلو، ان دھوکوں سے نکلو۔ آج ہم بہت غافل ہو کر بیٹھے ہیں، اس دنیا کی رنگینیت کو اپنا ہمیشہ کا سمجھ کے بیٹھے ہیں، سوچتے ہیں یہ دنیا ہمیشہ ہے، ہمیں موت نہیں ہے، موت کا پنجہ ہمارے پیچھے نہیں ہے، ہمیں قیامت کے دن میں کھڑا نہیں ہونا ہے، وہ دن نہیں دیکھنا ہے۔ جن انسانوں نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری ہے وہ پسینوں میں نہیں ڈوبیں گے، جو میرے اللہ نے کہا، جو ہمارے نبی نے کہا، ہم سب کے نبی نے، ہم سب کے اللہ نے جو بھی بات کہی ہے، جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے،
ایک ایک بات اللہ کے حق اور سچ ہے، ایک ایک ارشاد، ایک ایک الفاظ، ایک ایک بات میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک سچ ہے، ایک ایک لفظ سچ ہے، برحق ہیں، انہوں نے ہر بات حق اور سچ کہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سنو سنو، قیامت کے دن سورج مخلوق سے قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان سے صرف 1 میل کی مسافت کے بقدر رہ جائے گا، اور اس کی گرمی سے اور اس کی گرمی سے لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ہوں گے، یعنی جس کے اعمال جتنے برے ہوئیں گے اسی قدر اس کو پسینہ زیادہ آئے گا۔ بعض وہ ہوئیں گے جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، اور بعض کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، اور بعض کا ان کے کمر تک ہوگا، اور بعض وہ ہوئیں گے جن کا پسینہ ان کے منہ تک پہنچ رہا ہوگا، جن کا پسینہ ان کے منہ تک پہنچ رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ان کا پسینہ یہاں تک پہنچ رہا ہوگا، ان کا پسینہ یہاں تک پہنچ رہا ہوگا۔ ارے میرے بھائیوں، کس دھوکے میں ہو، کس غفلت میں ہو؟ آج ہم اپنی کرتوتوں کو دیکھیں، آج اپنے کارناموں کو دیکھیں، آج اپنی نافرمانیوں کو دیکھیں، ہم نے زندگی کیسی بشر کی ہے، ہمارا کیا ہونے والا ہے، وہ زندگی کیسی ہونے والی ہے، ہم ہوش میں آمیں، ہوش میں آمیں۔ ارے میرے بھائیوں، ہم ایمان والے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے ہر حکم پر ہم یقین رکھنے والے ہیں، نبی کی ہر بات کو ہم اپنانے والے ہیں، ان پر یقین رکھنے والے ہیں، تو پھر ہم نے اس سختی کو، قبر کی کو کیوں بھلا دیا؟ اس دن کو، آخرت کے کو کیوں بھلا دیا؟ اس جہنم کے کیوں انکاری ہو گئے؟ ہمیں جنت کی طلب کیوں نہیں ہے؟ اللہ سے محبت کیوں نہیں ہے؟ ہم فرما بردار کیوں نہیں بنتے؟ ہم سچے کیوں نہیں بنتے؟ ہم نے جھوٹی راہوں کو کیوں اختیار کیا ہے؟ ہم نے شیطان کی دعوت کو کیوں اختیار کیا ہے؟ ہم اتنے بڑے نافرمان، اتنے باغی کیوں ہو گئے؟ کیا ہمیں اللہ پر یقین نہیں ہے؟ کیا ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے؟ کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے اپنے دلوں کو اتنا پتھر کیوں کر لیا ہے کہ اس دل پر اثر ہی نہیں ہوتا؟ ارے میرے بھائیوں، موت کا پنجہ ہر انسان کے پیچھے ہے، ہر انسان کو موت آ پکڑے گی۔ اس سے پہلے توبہ کر لو، اس سے پہلے اپنے ایمانوں کو پہچان لو، آخرت کی تیاری کر لو، اپنے رب کے حکموں کو جان لو، اللہ کو راضی کر لو۔ میرے رب کی قسم، اس انسان کے لیے بڑی ہلاکت ہونے والی ہے جو اسی گمراہی میں، اسی ناکامی میں، اسی غلط سوچ میں مر گیا کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی قیامت کا دن نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی جنت جہنم نہیں ہے۔ ارے میرے بھائیوں، ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، یقین رکھنے والے ہیں، ہمیں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کو راضی کریں، اور اپنے ان الفاظوں سے توبہ کریں کہ اللہ حق اور سچ ہے، اللہ کی جنت جہنم حق اور سچ ہیں، قبر اور آخرت حق اور سچ ہیں، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم ہوش میں آمیں، ہوش میں آمیں، ہوش میں آمیں، ورنہ میرے بھائیوں یہ غفلت بہت جلد دور ہونے والی ہے، یہ غفلتوں سے بھری آنکھیں بہت جلد بند ہونے والی ہیں، اور یہ حق اور سچ والی کھلنے والی ہیں۔ جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، پھر اللہ کے اس آخرت کے دن کو دیکھیں گے، پل صراط کو دیکھیں گے، قبر کا عذاب کو دیکھیں گے، ہاں نمائے اعمال والے دن کو دیکھیں گے، پھر جب ہمارا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، پھر اگر ہم یہ تمنا کریں، یہ کہیں یا میرے مولا، یا اللہ بس ایک اور موقع دے دے، ایک موقع دے دے، اب کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، ساری زندگی تیرے حکم پر گزاروں گا۔ ارے میرے بھائیوں، ایک لمحہ نہیں ملے گا، ایک سیکنڈ نہیں ملے گی، اس زندگی کو غنیمت جانو۔ یہ ہم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں اس زندگی میں ہی ہمیں اتنی باتیں میرے رب نے پتہ لگائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی باتیں ہمیں بتلائی ہیں، اتنی باتیں سنوائی ہیں۔ ہم سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، ہم سب اللہ کی مانیں، اللہ کو مانیں، اللہ کو راضی کریں، ورنہ یاد رکھنا کل ہم سب کی پکڑ ہونے والی ہے کہ کیا تم تک یہ باتیں نہیں پہنچی تھی کہ تمہارا رب ہے، تمہارا رب دیکھ رہا ہے، تمہارا رب حساب کرنے والا ہے، تمہارا رب پوچھ کرنے والا ہے۔ کل اللہ ہم سے کہے گا، پوچھے گا،
اگر ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بنیں گے، ارے میرے بھائیو ہوش میں آمیں، ہوش میں آمیں۔ وہ قبر کا دن، وہ پل صراط، وہ حشر کا دن، وہ بڑے خوفناک ہونے والے ہیں اللہ کے نافرمان کے لیے۔ آج ہم دیکھیں ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہیں، آج ہم نے کتنا راضی اللہ کو کیا ہے، کتنی محبت اللہ کے دل میں ہے، یا دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، مال کی فکر کر رہے ہیں، اعمال سے خالی ہیں، اعمال کا ذخیرہ نہیں ہے۔ شیطان کی دعوت کو قبول کیا ہے، اللہ کی دعوت کو چھوڑ کر اللہ بھی دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے، اللہ کے بندے اللہ کی باتوں کو بتاتے ہیں، لیکن ہم نے کن راہوں کو اختیار کیا ہے؟ ذرا دیکھے تو صحیح، سوچے تو صحیح۔ ہم ہوش میں آمیں، ہوش میں آمیں، اس سے پہلے ہوش میں آمیں کہ دعائیں قبول نہ کی جائیں، ہماری آنکھیں کھلیں اور ہم پامیں کہ ہمیں تو منو مٹی کے نیچے دبا دیا ہے، ہمیں ہمارے اصلی مقام پر پہنچا دیا ہے۔ میرے بھائیو ہوش میں آمیں، ہوش میں آمیں۔ وہ دن دور نہیں ہے، کسی کی موت کا پتہ نہیں ہے، یہاں سب کی آنے کی ترتیب ہے، پہلے دادا آئے گا، پھر باپ آئے گا، پھر بیٹا آئے گا، پھر پوتا آئے گا، لیکن کسی کی ترتیب نہیں ہے کہ پہلے کون جائے گا، کس کو جانا پڑ جائے۔ پہلے باپ چلا جائے، دادا رہ جائے، پوتا چلا جائے، بیٹا رہ جائے۔ ہاں یہاں بیٹا چلا جاتا ہے، باپ رہ جاتا ہے، باپ چلا جاتا ہے، بیٹا رہ جاتا ہے، یہاں کسی کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ چھوٹے بھی جا رہے ہیں، بڑے بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، یہاں موت بوڑھوں کوئی نہیں ہے، یہاں جوان بھی مر رہے ہیں، جوان ہی نہیں مرتے، بچے بھی مر رہے ہیں، یہاں کفن بڈھوں کے ہی بازاروں میں نہیں ہے، جوانوں کے بھی بازاروں میں ہیں، بچوں کے بھی بازاروں میں ہیں۔ ہمیں خبر نہیں ہے، نہ جانے کتنوں کا آج آخری دن ہوگا، نہ جانے کتنوں کا کفن بازاروں میں پہنچ گیا ہوگا، کتنوں کی یہ نماز آخری نماز ہوگی، کتنوں کی یہ اذان آخری اذان ہوگی، کتنوں کا یہ سورج نکلا ہے یہ آخری سورج ہوگا، کتنوں نے جو رات دیکھی ہے وہ آخری رات ہوگی، یہ دن آخری دن کتنوں کا ہوگا۔ ہمیں ہوش نہیں ہے، ہمیں ہوش نہیں ہے، ہم بھی اسی لائن میں چل رہے ہیں۔ ارے میرے بھائیو دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، آج ہم کتنے غافل ہو گئے کہ ہمیں ہوش ہی نہیں ہے، ہوش ہی نہیں ہے۔ ہم سوچے تو صحیح کہ ہمیں نہیں مرنا ہے، ہمیں نہیں مرنا ہے، سوچے تو صحیح آج ہم نے کیا کر لیا اپنے ساتھ، کیوں اتنا ظلم اپنے اوپر کر رہے ہیں، کیوں دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں، آج ہمیں کیا ہو گیا ہے۔ ہم سوچے تو صحیح کہ اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کو اپنا بنا لیا، ہم نے دنیا سے اپنے دل کو نکال دیا، کیا آخرت کی تیاری کر لی، کیا ہمارا فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہمیں جنت میں ہی جانا ہے۔ ارے میرے بھائیو دیکھو تو صحیح، اپنا اعمال دیکھیں، اپنی زندگی دیکھیں، اور قبر کو دیکھیں، قبر کا عذاب دیکھیں، قبر کی سختی دیکھیں، قبر کی دہشت دیکھیں، قبر کا خوفناک منظر دیکھیں۔ ہم دیکھیں تو صحیح، وہ اندھیری کوٹری ہے، وہ کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، وہ تنہا جگہ ہے، وہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، وہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ارے میرے بھائیو ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم دیکھیں تو صحیح، ہوش میں آمیں، ہوش میں آمیں، اس سے پہلے ہوش میں آمیں کہ ہماری دعائیں قبول نہ کی جائیں، ہم معافی مانگیں، معافی ہمیں نہ ملے، اس سے پہلے ہوش میں آ جاؤ کہ موت کا خوفناک پنجہ آ پکڑے۔ میرے بھائیو سوچو تو صحیح، کیا ہمیں نہیں مرنا ہے؟